اور تلوار لے کے تو بدر وچ بھی نہ آیا، تو احد وچ بھی نہ آیا، تو خندق وچ بھی نہ آیا، ایک پرچی میرے دین نو نہ دے سکیا تو اس دن کو ڈرنا ہے جس دن یار بھی مٹی پا کے آ جان گے۔ ہاں جی، بڑے بڑے یار بھی مٹی پا کے نا اینج کہندے پیچھے نہیں ہوئے میرا بھی بڑا یار ہے، اینج جناب بک بھر کے چھوڑ دین قبر ہوتے، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے۔ جدو یار بھی مٹی پا دیں گے نا منہ تے آنا اتھے رسول اللہ نے بے شک کم از کم حضور نال اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے دنیا تو۔ میرا حضرت صاحب دا انہاں دا تہاڈا سارا دا مشن ایک ہی ہے کہ جدو اس تاریخ رات حضور فرماندے میں سب تو خوفناک منظر آخرت دی مناظر وچوں حضور فرماندے میں قبر ویکھی ہے۔ یہ میرے آقا دی زبان جو نکلا تو سوچ سکتے ہو جنہوں حضور خوفناک فرماتا وہ کتنی ڈاڑی منزل ہے کہ اسے آنا رسول اللہ نے اتنی محبت کر کے ضرور جانا کہ جب فرشتے پوچھن لگا تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ضرب اینج لگے جناب نال چکوال بھی ہلے، نال لاہور بھی ہلے، نال تخت لاہور بھی ہلے، سمجھ آئی؟ نال مرزائیاں دے یار بھی ہلن، نال ٹرمپ دے یار بھی ہلن، نال مودی نو بغیر ویزے تو گھر بلان والے بھی ہلن، نال ممتاز نو پھٹے لان والے بھی ہلن، نال راتوں رات ختم نبوت تے ڈاکا پان والے دی منجیاں الٹیاں ہو جائیں، اینج کر کے نعرہ لانا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جا زور اور لاؤ۔ یہ واگا باڈر تک آواز پہنچی ہے جی مودی دے کان وچ نہیں پہنچی، مودی دے کان وچ پہنچے تے کھرکے کی ہویا؟ انہوں نے کہا محمود غزنوی دے وارث جاگ پیا، اور کی ہویا؟ دوڑے پھر آئے محمود غزنوی دے، پھر شہاب الدین محمد غوری پھر آیا، اینجے انہوں پتہ لگے مودی دے یاراں نو بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا نام لینا ہے، علیحدہ آوے کا پھر دین آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین 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 آیا، بس بھائی بس، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، نہ شیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ تیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لومڑ آیا، نہ کوئی اور چڑ آیا، آیا آیا دین 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 آیا، بس کرو این پرچی چاہ کے جانا ہے، این چکے پتہ لگے ہر منافق نو، بس بھائی بس ساری زندگی گلیاں واسطے پرچی دیتی، ہاں سڑکاں واسطے دیتی، کھمیاں واسطے دیتی، بجلیاں واسطے دیتی، اے پرچی حضور دی ختم نبوت دی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، توجہ بھائی توجہ، یارا یہ ماما والتے سی نہ جا سکے، لیکن ایک پرچی جدو تسی لے کے چلو گے تو میرے آقا کتنے خوش ہوں گے کہ میری امت کتنی غیرت مند بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پرچی اینج کر کے دینی، لکا کے نہیں دینی، انہاں گنڈا گردی اعلانیاں کی تھی، بچے نو گولیاں مار دیتیاں،
حضور میں راتی کئی بار اٹھ کے نا رون لگ پاؤں کہ انہوں بچوں کا کی جرم سی کہ وہ نعرہ لا رہے سن تاجدار ختم نبوت تو انہوں کا بدلہ اسی اور کچھ نہیں، اسی بندے نہیں مارنے، ملک چونکہ اسی بنایا اس پرچی ہے جو حضور دے دین نو اعلانیاں دینی، اعلانیاں پرچی دینی، منافق مر جان گے، لبرل مر جان گے، مومن جڑا نا وہ کوس دل نہیں ہوتا، ہاں مومن کمینی حرکت نہیں کرتا، صحابہ دے سمندر نو ویکھ کے خاطر وچ نہیں لیا جلے تسی آئے چودھری نو ویکھ کے گل میرے جو ایک ویل چیئر ہوتے بندہ بیٹھ کے تیرا کوئی نہیں ڈردا تے تسی چلدے پھردے ڈردے ہو۔ میں نے جدو پولیس گھسیٹ کے دوسری منزل تو لے جا رہی سی نا اور میں ہنس رہی سی، پولیس والے کہتے مولوی تو ساڈا مذاق کرنا، میں کہا میرا تہاڈا مذاق بنتا ہی پھر وہ کہنے لگے پھر تو ہستا کیوں میں انہوں نے کہا میں کہ چلو جنہوں نے خوش کرنے واسطے تسی میں گھسیٹ رہے ہو نا وہ تمہیں ویکھ کوئی نہیں رہے، جنہوں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں میں ویکھ وہ میں ویکھ آئی واری ساڈی آئی واری ساڈی نہیں نہیں دین دی واری آئی ساڈی نہیں آئی، دین دی واری دین انجن کرنا ہاں دین انجن کرنا بالکل اسی فیض آباد کسی کی پاور نہ نہیں بیٹھے رہے، دین اپنی پاور نہ بیٹھے ایک قرآن دی نص ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلی شرط سی ساڈا جانا، ایک شرط ہے پہلی تسی نکلو گے ستے ستے فرشتے نہیں آتے، یہ پکی گل ہے، یہ صحابہ میں مدینہ پاک ہی کہہ دے دے حضور 8 تلواراں تسی لڑانا 1000 بندے نال، حضور کھجورا بھی کھان دیا کوئی نہیں، سوچ لو صحیح قدر چلیا، میرے آقا نے فرمایا چلیے، سعد بن معاذ اٹھ کے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو، فرمایا ہاں چلیے بدر کی طرف، عرض کی تھی سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خزم نموالنا من شیطا آتنا من شیطا، حضور بندے اسی محمد 305 8 تے اومن جنہاں نو حضور نے حصہ دیتا اوتھے عملاً جڑے موجود سن نا صرف 305 بندے سن، عرض کی تھی حضور بندے اسی 305 تلواراں ساڑے کول 8 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا 70 اٹھن، لیکن حکم تو دو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیا، ہمارا والی بات اسی اس دین دی پاور نال گئے فیض آباد کیوں حضور زلزلو تک تے رسولہ بھی آنا پہ اس ویلے مدد آدھی وہ زلزلو جدو بالکل ہلا دیتے گئے نا اسی بالکل ہویا بھائی ہون جی اسی گئے ایتھے تک مدد آدھی بعد بالکل جدو اسی زلزلو ہو گئے نا پھر اللہ ان نصر اللہ ہاں ستے ستے مدد کوئی نہ آدھی، ہاں تسی مرید کے ستے رہو تو جناب سویر اٹھ کے ناصر عباس صاحب لوگ پرچیاں پاون نہ، ہر بندہ آج کوئی کہے میں نہ جتانا، میں نہ تو ووٹر بھی ہاں سپورٹر بھی ہاں، اتنے بندے میں نہ دینے، فلانے بولیں تے میں جناب نے روٹی پہنچانی، فلانے بولیں تے میرا چاچا ماما فلانا بھتیجا بھانجا اس نے انہیں اتھے ڈیوٹی دینی، پھر گل ہونی، اے نہیں مولی خادم تقریر کر کے چلا گیا تے سویرے نظام مصطفیٰ حضور ایس گل تو میرے آقا تے کی اشارہ فرما دیں تے مکہ فتح ہو جانا سی، 13 سال پڑھنے مکی 8 سال پڑھنے مدنی، کتنے سال ہو گئے 21 سال بعد حضور دی ظاہری حیات مکہ فتح ہویا، 21 سال لگے مکہ فتح ہونے، یہ مت سمجھنا کہ مولی خادم ایک مرید ایک تقریر کر کے جا رہا تھے سویرے نظام مصطفیٰ آ جانا، نہ انج نہیں ہونا، ہاں اسلام تے بڑی کدی بدر چ لے جاتا، کدی او تے چ لے جاتا، کدی خندق چ لے جاتا، کہاں کدی پیٹ تے پتھر بنوا کے کہندا مٹی بھی چاؤ، ہاں جی صحابہ پتھر بدے ہوئے سن مٹی دے ڈھیر لگ گئے، حضور نے فرمایا ہن مٹی بھی چاؤ، تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا، حضور پہلے خندق کھدوائی نہیں، روٹی بھی کوئی نہ دیتی، پیٹ تے پتھر بنوا کے مٹی بھی چاہیے، نہ صحابہ مٹی دے ٹوکرے جے تو چاہے نہ سر تے، پھر بخاری شریف وچ موجود ہے انہاں اس ویلے بھی نعت پڑھی، انہاں کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، فرما دنیا والے گواہ رہنا اسی بھوک لگی پتھر بننے، پھر مٹی بھی سر تے چاہ کے اج بھی اسی محمد عربی دیو غلاماں، جدوں بھی موقع آیا اسی جانا دے دیں۔ میں گل بچوں گل مکانی بھی نماز بھی پڑھنی، میں گل مکان دو ہوں بس سارے بڑے ہو گئے، کان بند کر دو، جڑا بندہ کوئی گل کرنے لگا انہوں کا بک بک بند کر، حضور کی بات کر۔ اصل بادشاہ کان بند کیتے ہوندے نا، ہر بندے کی گل نہ سنی ہوندی، صرف کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پیڈے
نہ علماں وچ فساد ہونا جدوں اساں صرف حضور دی گل کیتی ہوندی کسی دی ضرورت سی کوئی حضور دے ختم نبوت تے ڈاکا ماردا صحابہ تے اشارہ بھی نہیں ہون دیتا عروہ بن مسعود میدان حدیبیہ وچ انہوں نے ہاتھ کیتا حضور دی مبارک داڑھی وال تے تسی بھی جانتے ہو اپنے علاقے دی ثقافت کہ بھائی داڑھی نوں لوگ ہاتھ لا دین تے آخری ہاتھ نہیں یار معافی دے دیو عروہ بن مسعود خوشامد کے طور پہ حضور دی مبارک داڑھی نوں ہاتھ لایا میدان حدیبیہ جان دیو جی صلح کریے انج کیتا نہ جدوں یہ چاچا سی عروہ بن مسعود پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے سن تلوار لے کے انہاں حضور کو پوچھے بغیر عشق اپنے فیصلے کرنے میں حضور خود دلیر رہا پوچھ کے انگوٹھے نہیں چومے جاتے چلے اور جن انگوٹھے چومن دا فتویٰ پوچھا انہیں حضور نے کی پیار کی کیوں جی صحابہ حضور دا پیشاب بھی پی گئے ہاں جی انہاں تامی نہیں فتویٰ پوچھا حضور دے خون مبارک دیتا دفن کر کے صحابی منہ لا لیا ہاں ایتھے چلے جنہیں فتوے پوچھ کے محبت کی تھی وہ جھوٹ مارنے نہ سے محبت کی تھی ہاں انہیں کی پیار کیتا ہے جڑا 1400 سال تو بعد یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکیا کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہ منایا جائے تو کی منیا رسول اللہ نو جڑا صحابہ میلاد منایا تو سوچ بھی نہ سکدا سمندر میں جا کے گھوڑے سٹ دیتے ہاں جی کیسر و کسرا دے دروازے ہوتے جا کے گھوڑے بند دیتے فرمایا نکلو اے حضور آ کے نکلو باہر اے میلاد منایا ہاں تو اپنے پنڈ چوں گھروں باہر نہ نکلیا تینوں کی پتہ ہے صحابہ میلاد کیویں منایا کیوں جی بڑے بڑے سنی گھر بیٹھے رہتے ہیں بچے نکے نو جھنڈے پکڑا کے میلاد شریف جلوس بچے نعرے لا رہے ہیں سنی مرے ہوندے ہیں بڑے بڑے انہاں حضور کی شفاعت نہیں لینی میں نے اس گل دی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بڑے بڑے سنی چودھری گھر بیٹھے رہتے ہیں بچے جھنڈے پکڑ کے گلیاں نعرے لا رہے حضور آ گئے اے مرے ہوندے ہیں سنی اے سب تو اگے ہومن بچے پیچھے ہومن پھر حضور نال پیارے تینوں شرم آندی حضور دے جھنڈے چاندیا تینوں شرم آندی لبیک دا نعرہ لان لگیا اس وقت تو ڈر جب تو زبان تیری گنگ ہو جائے تو پھر فرشتے تیرے کو خبر پوچھن تو کہ میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی رسول اللہ واسطے اور میں تو بڑا بڑا چودھری سی میں تو نعرہ ہی ساری زندگی نہیں آیا مطلب لوگ کہتے چودھری بھی نعرہ لا رہے سی باز آ جاؤ حضور نال پیارے امے جدوں تک تو کسی بے وقوف نہ کیا نا زندگی اے بندہ بے وقوف ہے اس وقت تک حضور نال پیار مکمل نہیں ہوتا کیوں جی صحابہ نو اگلے بے وقوف کہہ دیتا ایسی کون کہ صحابہ کو گلیاں پتھر مارتے سن کھڑے ہو کے انہیں بے وقوف تاں کیا کہ حضور جدو تھوک مبارک سٹتے سن کہ 1400 دوڑ پہندے سن حضور ایتھے سٹو انہیں کہ یار لبڑی تے ایک نو 1400 کیوں دوڑے اس واسطے وہ کہتے سن وہ کہتے سن صحابہ بے وقوف قرآن نے کیا نہیں جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ہاں جتنے دنیا دی عقل مکتی ہوتے صحابہ دی عقل شروع ہوتی جدو لوگ انہوں نے بے وقوف کہہ دیتا ہے تسی تے میں کہڑے بات دی بولی ہیں ایتھے سنجیدگی دا تعلق ہی کوئی نہیں ایتھے حضور فرمان گھوڑے سمندر وچ سٹ دیو تے سٹ دیو ہاں جی ایتھے گل ہی دوسری کوئی نہیں جیڑا میرے جے ایک مولوی پنڈوں اٹھ کے لاہور جا کے پڑھے اور پھر انچی ٹیپ لے کے تے جناب مسجد دے ممبر تے بیٹھ جاوے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے 5 فٹ تو مولویوں کو بدبو آوے اے علماء اہل سنت مراد میری نہیں 5 فٹ تو بدبو آوے او مولوی اٹھ کے حضور کے بارے گل کرے جنہاں دے پیشاب مبارک میں امن پی گئی ہیں کہ سویرے صحابہ نے کیا مائی جی تو سمجھ نہیں لگی تسی حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہو کہ آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو شرب تو معافیا ولا اشر انه بول لطیب رائحت ہی فرمایا کیا پوچھتے ہو جب میں نے پیالہ منہ لگایا تو ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا خوشبو کا جواب جن کے پیشاب کی مثل کوئی نہیں مولوی اٹھ کے حضور کی مثل کی باتیں کہ قوم ساڑی سن لوے کہ فلاں مولوی یہ کہہ رہا تھا نا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے میں کیوں کر کہوں یا حبیبی ارسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اے کیوں کھڑے ہوئے میں کیوں آیا میجر صاحب کیوں آئے ہاشمی صاحب قبلہ کیوں آئے اے علماء کیوں آئے تسی کیوں آئے یہ ساری محنت کیوں ہونی تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی اتنا حضور نال پیار کرنا اسی اسے واسطے میدان وچ نکلے
لوگ وقت وقت لکھ واری کرن دیو پیسے لے دیو میں کہ چلے جڑے پیسے لے مینوں مطالبات بنوا کے عقل بھی کوئی پتہ نہیں ہے کھوتا کی جانے جی گلکند کی مانو تو سمجھ صحیح ہے لاہوریوں نوں تو سمجھانی پے کیوں جی کھوتے نے ڈیڈے چ پیڑ پوے تو انہوں لکھ واری دو بوریاں گلکند دیاں کھوا دے اس دا علاج تے ایویں نہ بھئی کوڑے تیڑے پانی پا کے نلے چ پا کے اسا لٹا کے تے منہ وچ پاؤ او تو دانے پا کے تے جناب نال تے ٹھوکو تے منہ وچ ہاں جی تے تا او دے ڈیڈ دی پیڑ مکڑی کھوتا کی جانے گلکند کی گلکند تے بندے واسطے کھوتے واسطے گلکند انہاں نوں کی پتہ پیڑا اور تے پھکیاں علامہ خواجہ حسین لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حضور کی بات توجہ جی اے پتہ ہے سارے خلاف تے ساری تاریخ لبیک یا رسول اللہ تے انہاں دے خلاف تے جی او جی اینجے جی تے او اینجے جی تے اینجے جی تے او اینجے اصل انہاں نوں ہے گھر گھر دین بڑھ گئے بچے بھی ایڈے ایڈے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ آیا بابے بھی یہی کہتے ہیں عورتیں بھی یہی کہتے ہیں بچے بھی جوان بھی بڈھے بھی کالج بھی وہ کہتے ہیں نا مولوی کی کیتا ہے اسی کی کر رہے کہ دین اپنا اینج اگڑائی لے دین تو پھر دین ہے نا دین تو پھر دین ہے اور دین میرے آقا جڑا لے کے آئے حضور نے فرمایا تھا دن بھی دن ہے تے رات بھی اے تے رات دے دن آنی کوئی نہیں قیامت تک اس دین ہوتے دین تے ہمیں چمکتا ہے دین ہے اس واسطے مور اینج ڈھلے نہ کرتا یار روندے 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 جے تہاڈی میری جان پرچی نہ چھٹ جائے تے اس تو بڑا سستا سودا دسو اپنی ایمان نال تسی دسو صحابہ جان کٹا کے بھی پھر بھی حضور دا حق ادا نہ کیتا ٹکڑے کروا کے بھی حضور دا حق ادا نہ کیتا تے تسی میں پرچی دے کے جو حضور راضی ہو جان تے اس تو بڑی سستا سودا کیڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو بڑی سچی گل کر رہا ہوں کیوں جناب صحابہ حضور دا حق ادا نہیں کر سکتے وہم وہم بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقه امام تقی الدین سبکی فرمایا بھاویں انہاں سمندر میں گھوڑے سٹے بھاویں انہاں دے کیمے ہو گئے بھاویں انہاں سارے رشتے دے دیتے بھاویں انہاں جیڑی بھی قربانی دتی حضور دی شان اتنی بڑی امام تقی الدین سبکی فرماندے فلم یبلغوا ما هو حقه صحابہ بھی حضور دا حق نہیں ادا کر سکتے جب وہ حق ادا نہیں کر سکے تو مولا خادم 100 باری درود شریف پڑھنا حضور دا حق ادا ہو جانا تو عمرے تو اپنے واسطے کیتے تو حج اپنے واسطے کیتے دس تو رسول اللہ واسطے کی کیتا کوٹھیاں تو اپنے واسطے بنائیاں اپنے پتراں واسطے مستقبل سوارے دین کدھر گیا اور مسجداں دے سپیکر بھی اتر گئے دین کدھر گیا مسجداں دے سپیکر اتر گئے تھانے دار آیا تو انہیں کہا جناب یہ ناجائز ہے 3 سپیکر سینمے دے بورڈ چکوال چ بھی نہ اترے جیلم چ بھی نہ اترے گجرات بھی نہ اترے گجرانوالے بھی نہ اترے لاہور بھی نہ اترے کراچی بھی نہ اترے ان جہدیاں دیا کڑیاں باہر سینمے دے باہر ٹنگیاں ہوئیاں انہاں نہ فحاشی تا کوئی نہ پھیلی تے مسجد اللہ اکبر کہن نال فرقہ واریت پھیل گئی ایک معمولی جرم نہیں ہویا اس جرم تے ساری قضا انج ہونی پرچی حضور دے دین دی بس پرچی جڑا بھی آوے انہوں نے کہا نکل جائے غدارا نہ تو سڑک بنائی نہ تو بجلی دیتی ایک ایمان ہی بچے سی راتوں راتوں دیتے بھی حملہ کر دی حضرت جی 300 بندہ مسلمانوں دا بیٹھ جاؤ اسمبلی میں ایک نو بھی غیرت کوئی نہ آئی ظفر اللہ جمالی نو آئی اور قیامت تک ظفر اللہ جمالی دا نام آشا لکھیا جانا ہے ظفر اللہ جمالی میں یہ گل نہیں کرتا سانو تو لوگ کہتے ہیں بڑے ڈاڈے ظفر اللہ جمالی نے کیا ساری اسمبلی مر جائے اور میں بھی آمین کہنا یا اللہ یہ سارے مر جائے جنہوں نے تیرے نبی دی ختم نبوت سمجھ نہ آئی یا اللہ یہ سارے مر جائے انہاں دیاں نسلوں بھی مر جائے اے بدبودار ہون اے اتنے گندے ہون انہاں کول ایو جی بدبو آوے کہ اے بدبودار جا رہا جے پیو نے ختم نبوت تے حملہ ہویا تو چوں نہیں کیتی اے دے مامے نے چوں نہیں کیتی یا اللہ انہاں دیاں نسل بھی برباد کر دے میں بھی آمین کہنا یارا کھوتے بھی حضور دی ختم نبوت نو منن اے تے تسی مرید کھوتے رکھے ہوئے کہ نہیں تسی اپنی ایمان نال دسو کھوتے رکھے ہوئے کہ نہیں حضور جس کھوتے تے سوار ہوندے سن نا یا حضرت یعفور حضور نے اس کھوتے کو پوچھا فرمایا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنہ کھوتیں دی نسل جو میں ہونا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے حضور نے فرمایا اور
عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا انہیں 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار کیوں اجے یہودی دی ملکیت کھوتا آجے تے حضور دی بارگاہ وچ آیا ہی کوئی نہیں۔ تے پتہ اس گدے نے کی عرض کی تھی، انہیں کہا حضور وہ یہودی میں نے کٹتا بھی سی تے بھوکا بھی رکھتا سی، کہندا گھا میرا کھانا تے سواری نہ کرن دیندا، کئی دن میں نے بھوکا بن کے تے کٹدا سی تے میں انہوں کہا بھاویں کٹ تے بھاویں بھوکا رکھ ادھر میری کنڈ تے حضور ہی سوار ہونا۔ سبحان اللہ۔ کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں مسلمان، حضور کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں، کھوتا بھی کٹ کھاندا رہا تے اپنی کنڈ ہوتے نہیں سوار ہونے، انہوں نے کہا میری کنڈ ہوتے میری، حضور نے فرمایا اچھا تو یہ لمبی تفصیل میں نے دسی، ہن میں نے دس تیری نسل لگے چلنی کہ نہیں؟ واہ حضرت یافور تینوں لکھاں سلام۔ اسمبلی بیٹھے کیڑے کھوتے سن جنہوں نے حضور دی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کیوں جی کھوتا نہ بولیا حضور، کھوتے کو کریری کل غلطی نہیں ہوئی، کھوتے کو کریری کل غلطی نہیں ہوئی، چلو ایک باری بول کے بھائی کہا جے پاندا، چلو ایک باری بول کے ہی سوار ہون دیں دے۔ عرض کی تھی حضور نا ایک باری بھی میرے کو غلطی نہیں ہوئی، میں کہا اسمبلی وچ بیٹھے کیڑے کھوتے وہ کیڑے علاقے دا کھوتا سی اسمبلی وچ بیٹھے ہوئے جڑے ختم نبوت نو بھول گئے، وہ حضرت یافور تے یہودی دے قلعے تے بدے نہیں بولے، گلا کرتے ہیں جی خالی جی مولوی ایسے باتیں کرتے ہیں۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگا وچ مدینے۔ لوری تیری واری توجہ نہیں بس کسی دی واری نہیں ہے، دین دی واری ہے آج بالکل این سر جھکا کے اسی رہنا ہے۔ ہاں آیا دین آیا، بس تسی دین آیا تو سارے پیسے پورے ہو گئے۔ ایتھے قوملی اسمبلی دے میجر صاحب کھڑے ہوں گے یا کوئی بھی بندہ کھڑا ہو گئے، اے جت کے جان قومی اسمبلی وچ اپنی گڈی تو اترن تے موڑے تے ایویں چادر رکھی ہوئے، پگڑی مبارک بندی ہوئے، اترتے ہی کیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ناصر عباس صاحب پنجاب اسمبلی گڈی روک کے کمن آج پہلی باری میں آ رہا حلف اٹھان لو جی اتر دے کمن تاجدار ختم نبوت۔ پھر جدو پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہومن سارے مردار بیٹھے ہوتے تھے، ممتاز قادری کے خلاف قرارداد پاس کرنے والے مردار، ہاں جی وہ سارے مردار اتنے بیٹھے ہومن تے کلیاں جا کے کمن تاجدار ختم نبوت۔ کمن کون آیا؟ میں کہا محمد عربی دا غلام آیا، اور کون آیا؟ یہ بڑا کرنا انوکھا کون آیا؟ میں کہا پترو محمد عربی دا شیر آیا۔ اسی یہ قرض سمجھنے ہوتے تسی چودھری تسی اپنے ملک نوان سارے جت کے آؤ، ساڑھی ڈیوٹی جیڑی تسی لائی مسیدی جھاڑو دے رہو گے، ایسا کی کرنا؟ کوئی تصور ہی نہ برا تیری تصویر کے بعد۔ میں تے رات بھی اٹھ کے حدیثہ پڑھنا، حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور کے ابرو کیسے تھے، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی ہتھیلیاں کیسی تھی، حضور کی انگلیاں کیسی تھی۔ پھر میں نے جب رونا آ جانا پھر میں محنت کوئی تصور ہی نہ ہو رہا تیری تصویر کے بعد۔ اسی تو انہوں نے تصویریں ہی ہر ویلے حضور این چلتے سن، سبحان اللہ، حضور جس گلی جو گزر جاتے سن گھنٹوں خوشبو آنی سی، صحابہ سمجھ جاتے سن حضور تو گزر کے۔ سبحان اللہ۔ اسی تو گل تسی جو جت کے آؤ میدان ہے اسمبلی وچ ایک باری اسی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا ہے اسمبلی دے در و دیوار نو دسنا ہے ایتھے غداری ہوئی، ایتھے غداری ہوئی، اے سپیکر یا صادق چوڑا بیٹھے ہوئے انہوں سمجھ نہ آیا، اے سینٹ وچ غداری ہوئی، اتھے ساڑے بچے نعرہ لا دیں تاجدار ختم نبوت، ساڑیاں سڑکاں بھی بڑھ گئیاں، ساڑا پاکستان بھی ترقی کر گیا، پوری دنیا دے پاکستان اینج آ جانا ہے۔ ہاں جدو حضور نالے میں وفا کی تھی، یہ وفا نہ کی تھی اینجی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لاؤ جی اس کھوتے نکال کے کی تھی، واہ کھوتے ہوا، واہ اسمبلی بیٹھے ہوا، انہوں نے حضور کھوتے نہ بھی تشبیہ نہیں نہ دیتی جا سکتی، کھوتے تے ختم نبوت تے پہرا دیتے تے ہلکا ایک ہلکا کتا آخ دیو، کتا جھلا ہو جائے، ہلکا کتا جڑا نا وہ بھی حضور نہیں بولیا، ہوں تو کوئی چیز ہی ایسی کوئی نہیں جہد نال انہوں تشبیہ دیتی جائے۔ ہلکا کتا ایک بندے کافر دے پیچھے لگ پہ انہیں چھال دریا وچ مار دی،
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਗਦੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਨਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਝੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਯੰਤਜ਼ਿਰੂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਝੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਫਕਾਲ ਜ਼ਿੰਮੀਓ, ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਫੀ ਜ਼ਿੰਮਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ تو کتا ہے مڑیا تو یادو فولل قلب یادو، کتا مڑیا تے انے واہ دوڑ پیا۔ انہیں کہا جھلا ضرور آ، انہاں نوں تے میں بھی جاندا جنہاں نوں تو نہ لے۔ کیوں جی ہن انہاں نوں میں کس گل نال تشبیہ دیواں؟ کھوتا بھی نہ حضور نوں بھولیا، جھلا کتا بھی نہ بھولیا، درخت بھی نہ بھولے، پانی بھی نہ بھولے، اوہ پہاڑ بھی حضور نوں ویکھ کے انج ہوے انج ہوے۔ دسو انہاں نوں کس نال تشبیہ دتی جائے جڑے محمد عربی نے ختم نبوت نوں بھول گئے؟ لاؤ جی آخری گل میری گفتگو بھی ختم۔ حضرت یافور کو حضور پوچھا، فرمایا تیری نسل چلنی یا نہیں؟ تو اتنی لمبی میں تقریر سنائی اپنی، عرض کی تھی حضور میں دسیا تاکہ قیامت تک آپ کی امت نو پتہ لگے جب کھوتے اتنے غیرت مندن تے جنہاں کلمہ پڑھا انہوں نے کتنا پتہ ہے اس غدے نے کی عرض کی تھی؟ حضرت یافور نے حضور دی تشریف لے جانے تو بعد انہیں خوہ وچ چھال مار دیتی سی، انہاں کہا نہ رسول اللہ ویکھنے اساں زندگی نو کی کرنا؟ قدے مبارک نے میں اپنے آپ نو خوہ وچ سٹ دیتا سی۔ توجہ، اونٹنی مبارک بھی روندیا روندیا حضور دے دروازے تے لمبی پہ گئی سی قصوا۔ حضور نے جب تشریف لے گئے تو انہیں بھی سر لمبا رکھ کے حضور دے دروازے تے روڑ لگ پئی، انہوں نے پتہ سی۔ بہرحال اے تے نہ کوئی سمجھے تے کھوتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تو دس ہن تیری نسل چلنی یا نہیں؟ لو جی مرید والے ہوئے گل یاد رکھنی پکی پکی، جیڑا ووٹ منگنا ہے انہوں کہ تو کھوتا بھی نہیں بندا، ووٹ تے اسی مسلماناں نوں دینے، اے حضور دی ختم نبوت نوں منن والے نوں دینے۔ تے میرے آقا نوں کدا کی عرض کیتی، حضور تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں، میری نسل چلنی رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی چرچا رہنا تے ووٹ انہاں کھڑے ہو، ووٹ تسی انہاں نوں دینا، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، نہ 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 ہاتھ نہیں کھڑے، میں آج تک ہاتھ نہیں کھڑے کرے آج بالکل، یہ تو دلوں دے سودے ہوندے نے۔ وہ پھر یہ نا جب حضور کی بات ہو گئی تو غازی مرید کی بھی سارے غازیاں بھی ہو گئی۔ ہاں انہیں جانا انہیں مانا، لکھا مرید بھی اس خاک ہوتے قربان، لکھا مولی خادم بھی اس خاک ہوتے قربان، لکھا شیخ الحدیث بھی اس خاک ہوتے قربان، لکھا دنیا ساری دنیا دیا عزتاں اس خاک ہوتے قربان جتھے میرے آقا ایک باری پیشاب فرمایا۔ بس میرا یہ معیار ہے محبت رسول کا، وہ خاک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے جہاں حضور نے پیشاب فرمایا۔ بس بات ختم ہے۔ لاؤ جی انہوں نے ووٹ دینے، انہوں نے ووٹ دینا بالکل ناچ کے دینا، اینج کر کے نہیں دینا، ناچ کے دینا، اگلے نو پتہ چلے حضور کی امت اب جاگ پڑی۔ ٹھیک ہے اور میں لبیک دا ایک نعرہ لانا ہے، تسی یا رسول اللہ کہنا تے نعرہ ہوں فیض آباد چوک والا تو لگ نہیں سکتا کیوں کہ اتھوں دی گل وچ ہور سی لبیک